ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. قصوری صاحب ہمارے سلام پہ بھی موجود ہیں. قصوری صاحب ہم آپ سے بات کر رہے تھے اس دن کی کہ جب آپ کا جو ایک ذاتی تعلق ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پورے کیس ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے، تھوڑی وضاحت، تھوڑا بیک گراؤنڈ، تاکہ وہ لوگ جو صرف یہ سنتے رہے ہیں کہ ایک ایسا ایک کیس ہے، اس کی آپ کے جو اپنا پہلو ہے وہ کیا ہے. دیکھیں قریشی صاحب، اس میں بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے موجودہ، جی یہ میرے گھر سے اس کا قیام ہوا اور میں بھٹو کو بھٹو بنانے آئی واز ویری پاورفل اسٹوڈنٹ لیڈر. جی اور مجھے جو پیپل پارٹی کا سب سے بڑا تمغہ دیا گیا، 5 آدمیوں کو دیا گیا. 21 فروری 1971 کو پی آئی ڈی سی ہال کلفٹن کراچی میں 5 آدمیوں کو تمغہ دیا گیا نشان پیپلز پارٹی، جس میں ایک بھٹو نے اپنے آپ کو دیا، دوسرا دیا میر رسول بخش تالپور کو جو بعد میں سندھ کے گورنر بنے، تیسرا دیا حیات محمد شیرپاؤ کو، آفتاب شیرپاؤ کے بڑے بھائی جو بعد میں بنے گورنر صوبہ سرحد، چوتھا دیا معراج محمد خان کو، اور پانچواں انہوں نے مجھے دیا، یعنی مجھے پیپلز پارٹی کا ہائیسٹ ایوارڈ دیا گیا. جی میرے ڈفرینسز ذوالفقار علی بھٹو سے ہوئے مشرقی پاکستان کے اوپر. ٹھیک ہے. جب آپ کو یاد ہوگا کہ 28 فروری کو بھٹو نے 2-3 لاکھ کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے لاہور میں اپنا اقبال پارک میں جی ہاں. یہ کہا تھا کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یک طرفہ ٹکٹ پہ جائے گا، یعنی بچ کے نہیں آئے گا. ڈھاکے جانے کا مطلب پارلیمنٹ، کیونکہ سیٹ آف پارلیمنٹ جو تھی وہ ڈھاکہ تھی جی ہاں. اور سیٹ آف گورنمنٹ جو تھی اسلام آباد تھی. تو ڈھاکے کا مطلب کہ جو پارلیمنٹ جائے گا. میں واحد آدمی تھا جو اپنے ضمیر کی آواز پر اپنا 3 مارچ 1971 کو میں ڈھاکے گیا اور میں نے پاکستان کی تاریخ کے ساتھ حاضری لگائی. میں اس وقت پاکستان کی مسودہ پاکستان کی اسمبلی کا سب سے چھوٹی عمر کا ممبر پارلیمنٹ تھا، اور میں ڈھاکے گیا اور میں نے پاکستان کی تاریخ کے ساتھ حاضری لگائی. وہ سیشن نہیں ہوا، ایک ہستہ بستہ پاکستان ٹوٹ گیا، اور وہ سیشن اگر ہو جاتا تو یہ پاکستان آج محفوظ ہوتا. تو بھٹو صاحب نے اقتدار کی لیلہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو بھینٹ چڑھا دیا. میرے ڈفرینسز وہاں سے سٹارٹ ہوئے، اور وہ جو ایک محبت اور پیار کے رشتے تھے وہ اب مخالفت میں تبدیل ہو گئے. انہوں نے مجھ پر 18 حملے کیے. ایک حملے میں مجھے 3 گولیاں لگیں، دوسرے حملے میں میرے بھائی خضر حیات خان جو مجھ سے بعد قومی اسمبلی کے ممبر قصور سے الیکٹ ہوئے، وہ بری طرح سے زخمی ہوئے. اور اسی طرح ہی ایک حملے میں جو کہ 11 اور 12 کی درمیانی شب نومبر 1974 میں شاہ جمال کالونی کے راؤنڈ اباؤٹ پہ ہوا، اس میں میرے والد کی شہادت ہوئی. میں ایک شادی اٹینڈ کر کے آ رہا تھا، میری والدہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، میری خالہ بیٹھی ہوئی تھی، اور میرے ساتھ میرے والد مرحوم جن کی اس وقت عمر کوئی 72-73 سال تھی، وہ ان کی شہادت ہوئی. اب کیونکہ میرے پر حملے ہوتے تھے اور میں ہر بار جا کے اسمبلی کے ریکارڈ پر اپنے حملوں کو درج کراتا رہا. میں ایک اتنا پاورفل ممبر پارلیمنٹ تھا کہ میں تو دلبند دین سے لے کے خیبر تک جو لوگوں کے مسائل تھے ان کے لیے آواز اٹھاتا تھا. تو نیچرلی میں اپنے لیے بھی آواز اٹھانی. یہ سارے حملے جو ہیں یہ اسمبلی کے ریکارڈ میں درج ہیں، جن کو سپریم کورٹ نے ان حملوں کو تمام تجزیہ کیا ہے. یہ جب حملہ ہوا تو اب میں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو حملے ہیں اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا ہاتھ کار فرما ہے، اور میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اس قتل کے 45 منٹ کے اندر ایف آئی آر کے متن کے اندر بائی نیم نامزد پرچہ کرایا کہ آج جو میرے باپ کا جو قتل ہوا ہے اس میں ذوالفقار علی بھٹو، والد شاہ نواز بھٹو، سکنہ المرتضیٰ لاڑکانہ کا ہاتھ ہے. کیونکہ میں اسمبلی میں ایک اپوزیشن کا بڑا پاورفل ممبر ہوں، اور میں تنقید کرتا ہوں حکومت کی آن دی فلور اینڈ آؤٹ سائڈ ہاؤس. لہٰذا مجھ پر پہلے بھی 15-16 حملے ہو چکے ہیں. یہ آج کا حملہ اس کا تسلسل ہے. وہ جو ایف آئی آر ہے وہ جو تھی وہ ریکارڈڈ تھی، اس کو پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں اس کو دفتر کرا دیا. اس پر آئی جی پنجاب اور ہوم سیکرٹری پنجاب کے دستخط ہوئے ہیں کہ جو ملزمان ہیں وہ ٹریسبل نہیں ہے. ضروری بات ہے جب ملزمان وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوں گے تو وہ ٹریسبل کیسے ہوں گے. تو میں نے تو انصاف لینا تھا کہ بھٹو کے زمانے میں تو کیس چل نہیں سکتا تھا. بھٹو کے بعد کوئی بھی حکومت ہوتی، میں نے تو انصاف لینا تھا.
اور میں انصاف کے لیے میں نے عدالت کا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. اس سے کس کو فائدہ ہوا کس کو نقصان ہوا وہ میرا کنسرن نہیں ہے. میں تو انصاف لینے گیا تھا, اور انصاف کے سکے کے دو ہی پہلو ہیں. اس کا ایک پہلو بریت ہے تو دوسرا پہلو اس کا سزا ہے. کبھی سزا جو ہے وہ انصاف کا حصہ بن جاتی ہے, اور کبھی بریت جو ہے وہ انصاف کا حصہ بن جاتی ہے. ایاز سمرو صاحب لائن پہ موجود ہیں. ایاز بھائی السلام علیکم. بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. یہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب والا کیس کھولنے کی بات ہو رہی ہے, کیا آپ اس کو اسی سیکوینس میں نہیں دیکھیں گے کہ چند روز پہلے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے پہ آپ لوگوں نے ہڑتال کر دی, اور اب ایک اور سپریم کورٹ کے فیصلے آپ کہتے ہیں ججوں کو ہی ٹرائی کر ڈالو. آپ کا جو بھی موقف ہے ضرور پیش کیجیے. قریشی صاحب آپ نے واضح بات کی. مجھے ذرا ہم گاؤں کے لوگ, ہماری آپ کی بات میرے سر سے اڑ گئی اوپر سے. میں یہ عرض کر رہا ہوں ہم نے ہڑتال جو تھی وہ پرامن تھی, وہ کائے کے لیے تھی. وہ تھی کہ آپ نے ایک سندھی جج کو بغیر کسی جواز اور بغیر کسی منطق کے بغیر کسی قانون کے آپ نے اس کو اڑا دیا. آخرکار رکھنا ہے نا. ابھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو شہید وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس قریشی صاحب, وہ ایک الگ فوٹنگ پہ الگ نوعیت کا ایک دنیا کا بہت بڑا کیس ہے جی. ابھی ہم یہ تاریخ کی درستی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں اس نے نہیں کیا لغاری صاحب نے, اور اس کے بعد جو دوسرے پریزیڈنٹ تھے ہمارے سرحد صوبے سے تعلق رکھنے والے, اس نے بھی نہیں کیا, غلام اسحاق خان نے. ابھی جب پریزیڈنٹ صاحب کو یہ آئینی اختیارات حاصل ہیں کہ وہ ریفرنس جو ہے بھیج سکتا ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ اس کا تعین کرے کہ 1947 سے لے کر آج تک کون سے آپ بتائیں کسی کیس میں آپ بتائیں کہ کون سے کسی ملزم کو جو ہے 34 PVC میں ابیٹمنٹ میں جو ہے وہ سزائے موت ہوئی ہے. اچھا, اس کے بعد بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد جو اس کو ٹرائل کورٹ میں کیس چلنا چاہیے تھا, ڈائریکٹ ایک ڈکٹیٹر نے جو ہے وہ اس کو ہائی کورٹ میں کیس چلایا, جو آئین کی جو ہے وہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. اس کے بعد آپ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد آج تک کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا لائر, بڑے سے بڑا جج یہ بات ثابت کر کے دکھائے یا بتائے ہمیں کہ فلاں کیس میں ابیٹمنٹ پہ جو ہے نا وہ کسی کو پھانسی لگی ہے. اگر گھوم پھر کے آپ کی جو ہے نا آنکھیں ایک ہی کیس میں پڑیں گی, وہ ہے لاٹنا کی جو ہے سرخ مٹی سے جنم لینے والے شہید وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو, جس کو جو ہے وہ کہا گیا کہ ان کو پھانسی دی گئی. مگر میں عرض کروں شاہ نے کہا کہ یہ پولیٹیکل کیس تھا, مگر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ پولیٹیکل کیس نہیں تھا. اگر تھا بھی تو مگر یہ جوڈیشل مرڈر کیس ہے. ابھی جج صاحبان پہ, آنریبل جج صاحبان پہ یہ حق ضرور ہوتا ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ایز اے ایکسیلنسی پریزیڈنٹ آف پاکستان, کہ وہ ریفرنس دے سکتے ہیں کہ تاریخ کی درستگی کیا جائے, تاریخ کو درست کیا جائے کہ آیا ابیٹمنٹ پہ کسی آدمی کو پھانسی لگ سکتی ہے یا نہیں, اس کے خلاف کوئی ایویڈنس ٹھوس ایویڈنس تھی یا نہیں. اسی جو ہے وقوع واردات پہ کیا شہید وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب موجود تھے یا نہیں, ان کا تعین ابھی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو کرنا ہے. تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں قطر حاجی آج کل تو دیکھیں نا جناب میں نے حرج کا تو الزام آپ پہ لگایا ہی نہیں. ہم تو آپ کا موقف پوچھ رہے تھے. میں نے حرج کا الزام آپ پہ لگایا نہیں, ہم نے آپ سے موقف پوچھا. لیکن آپ نے کہا آپ نے ہڑتال کی اور دیدار حسین شاہ کی بات کو چھیڑا. کہاں پہ بھائی قریشی صاحب, کہاں پہ شہید وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بات کا سوال ہے بھائی صاحب؟ جناب میں نے کچھ اور کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا, وہ دو تین باتیں میں کہنا چاہوں گا. میں نے تو کہا تھا کہ یہ اسی سلسلہ تو نہیں کہ پہلے آپ نے سپریم کورٹ کا ایک اکثر آپ نہیں مانتے, یہ بھی آپ نے کا ٹرائی کر لیجئے. اس نے کہا کہ ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے تو ہم عدلیہ کو آزاد نہیں کرواتے, ہم نہیں مانتے. عدلیہ کو آپ نے آزاد نہیں کروایا, خدا کی پناہ. وہ لانگ مارچ آپ کے گھر پہنچ گئی تھی تو آپ نے کر دیا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ عدلیہ کو آپ نے آزاد کرایا؟ ہو سکتا ہے یہ آپ کا ورشن ہو, مطلب یہ آپ کو زیر نہیں دیتا کہ آپ کہیں کہ عدلیہ کو آپ نے آزاد کرایا. آپ کے خلاف لانگ مارچ ہو رہی تھی. آزادی کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے جب ہڑتالیں ہوئی تھی تو وہ ہڑتالیں آپ کے خلاف ہوئی تھیں. آپ کی حکومت کے بعد ہڑتالیں آپ کے خلاف ہوئی تھیں. آپ اچھا چھوڑیے, میرے خیال میں شاید تاریخ یوں ہی بدلی جاتی ہے. ہاں وہ صحیح, میرے خیال میں تاریخ یوں ہی بدلی جاتی ہے. اچھا آپ بات کو گھما رہے ہیں. وہ ٹانگیں اڑائی گئی تھی, آپ یہ بھی تو بتائیں. سنو صاحب, آپ بات کو گھما رہے ہیں تاکہ بات رہ جائے گی. آپ نے کہا سندھی لیڈر, سندھی جج, سندھی وہ,
اگر کراچی میں کبھی غلطی سے کہہ دیا جائے کہ بھئی ہم انٹیریئر سندھ گئے تھے تو آپ کے لیڈر فرق وہ کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے. بالکل ہے, کیوں نہیں. شفیق صاحب پریزیڈنٹ کراچی چیمبر کامرس. شفیق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب علی, یار سنو صاحب کہتے ہیں بھتہ خوری ہوتی ہی نہیں ہے, کیسی بات کر رہے ہیں, اگر ہوتی ہے تو الزام مت لگاؤ, کو بتاؤ تو صحیح کس نے مانگا کس نے کیا, تو کیا کہیں گے؟ جی ایک مسئلہ نہیں ہے. کراچی میں امن و امان کے حوالے سے شاید ایک سب سے بڑا ایونٹ جو تھا جس میں لوگوں کی دلچسپی تھی وہ بھی شاید ہم نے امن و امان کے حوالے سے ہی مس کر دیا, ورلڈ کپ کا. جی ہاں, اگر اس کو بھی ریکگنائز نہیں کرتے تو افسوس کی بات ہے. دوسرا جو اس وقت سچویشن یہاں پہ کراچی میں خاص طور پہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹورشن ایک وبا کی طرح یہاں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. دوسرے کرائم میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے. پچھلے 3 ماہ میں 1050 گاڑیاں کراچی سے چوری ہو چکی ہیں, 4500 کے قریب بائک چوری ہو چکی ہیں. اگر آپ ایوریج 10 لاکھ روپے گاڑی کا ایوریج لگا لیں تو آپ یہ رقم اربوں میں چلی جاتی ہے. جی ہاں, اور بائکس کا اگر آپ ایوریج لگائیں تو یہ رقم بھی اربوں میں چلی جاتی ہے. تو یہ تو کراچی کے معصوم عوام کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, بزنس کمیونٹی کو آمدنی نہیں ہے, امن و امان کے حوالے سے انتہائی سخت پریشانی کا سامنا ہے. تو کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ ہم پچھلے 1-1.5 سال سے حکومتی اہلکاروں سے یہ سنتے رہے ہیں کہ جی حالات میں بہتری پیدا ہوگی, حالات کی بہتری کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی ہمیں کوئی فرم کوئی کمٹمنٹ نہیں مل رہا, نہ اس میں کوئی بہتری آ رہی ہے. اور پاکستان کے عوام اور بزنس کمیونٹی گواہ ہے اس چیز کی. میں اور آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو جب تک صورتحال میں بہتری نہیں ہوگی, اب ہم بحیثیت اسپوکس مین آف دی بزنس کمیونٹی, بحیثیت ریپرزینٹیو آف دی بزنس کمیونٹی, لوگوں کا بے انتہا دباؤ ہے کہ ہم ایک پرامن احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں حکومت کے سامنے. تو لہٰذا ہم مجبور ہیں اس دباؤ کے سامنے. اور ہماری گزشتہ 2 دنوں میں میٹنگز بھی ہوئی ہیں, گورنر سنگھ سے بھی ہوئی ہیں, صوبائی وزراء سے بھی ہوئی ہیں. کل سی ایم ہاؤس میں ہماری چیف منسٹر صاحب سے بھی میٹنگ تھی, اس میں ذوالفقار مرزا صاحب بھی موجود تھے, سینئر پولیس آفیشلز بھی کراچی کے موجود تھے. بٹ ابھی تک ہمیں کوئی نتائج جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ میٹنگز میں آپ سے وعدہ کیا کرتے ہیں؟ کہا کیا جاتا ہے ان میٹنگز میں آپ سے؟ جی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس میں نفری بڑھا دیں گے ان علاقوں میں جہاں وہ ہے. اب نفری وہاں تو آپ شاید ڈکیتیز پر آپ ہو سکتا ہے نفری بڑھا کے یا پیکٹس لگا کے یا بیریئرز لگا کے آپ اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر لیں. ایکسٹورشن کے مسئلے پہ آپ اس پہ کیا کنٹرول کریں گے؟ وہ تو جعلی سموں کا مسئلہ ہے. پی ٹی اے پر ہم وقتاً فوقتاً حکومت کو آگاہ کرتے رہے. پرائم منسٹر کو ہم نے خطوط لکھے, فیڈرل منسٹر کو ہم نے لیٹرز لکھے, ان کو آگاہ کیا کہ یہ وبا جو ہے اس میں یہ موبائل کمپنیز جو ہیں ان کا بڑا انوالومنٹ ہے. یہ بغیر ویریفیکیشن کے لوگوں کو سمیں جاری کر دیتے ہیں. وہ کرمنلز 1-1.5 ہفتے اس کو استعمال کر کے پھینک کے دوسری سم کو استعمال کرتے ہیں. ہمارے پاس لوکیٹرز نہیں ہیں, اکوپمنٹس نہیں ہیں اس چیز کے کہ وہ جو کرمنلز وہ سمیں استعمال کرتے ہیں ان تک ان اکوپمنٹس کے ذریعے پہنچا جائے. ہمارے پاس بے انتہا کیسز. ہم نے ایک نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کا قیام عمل میں لایا گیا. پچھلے دنوں وفاقی وزیر داخلہ صاحب کراچی چیمبر تشریف لائے تھے. ہم یہ سمجھے کہ شاید یہ ایک بڑی امید افزا ہمارے لیے خبر ہے, اور ہم خود بزنس کمیونٹی کے لوگ مل کے حکومت کے ساتھ یا کراچی کی پولیس کے ساتھ مل کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. بٹ انفارچونیٹلی لوگوں میں اس وقت عدم اعتماد ہے, عدم تحفظ ہے ان کے اوپر. ہمارے اصرار اور ان دباؤ کے باوجود بمشکل 50 لوگ آؤٹ آف 450 لوگوں میں سے 50 لوگ اپنی کمپلینٹس کو رجسٹر کرانے پر تیار ہوئے. ان 50 لوگوں کی جو کمپلینٹس تھیں اس میں جو نمبرز ہمارے پاس آئے وہ ہم نے FIA کو بھی دیے, ہم نے پولیس کو بھی دیے. بٹ انفارچونیٹلی وی ہیونٹ گیٹ اینی پازیٹیو ریزلٹس ٹل ٹوڈے. ایک بھی کرمنل کو پکڑا نہیں گیا. اچھا